آئیے ہمارے تینوں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. لیڈی فرسٹ آپ سے پوچھتے ہیں انگلینڈ کا کپتان کون ہو سکتا ہے, کیونکہ جوس بٹلر نے ریزگنیشن دے دی ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں ڈھونڈیں گے. دیکھیے اگر اسی لائن اپ سے اگر آپ دیکھیں تو جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا اب ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں, انہوں نے ڈومیسٹک میں کیا ہے کہ نہیں, بھائی ینگ اگر آپ دیکھیں اور جو فارمیٹس بھی ڈفرینٹ کھیلتا ہے, ہیری بروک ایک ایسا پلیئر نظر آتا ہے کہ شاید ان کی طرف جایا جا سکے. بٹ بات ساری ہے کہ لیڈرشپ آپ کو دیکھنی ہوگی, ڈومیسٹک میں انہوں نے کپتانی کی ہے کہ نہیں کی ہے, اور کبھی کبھی یہ لوگ سسٹم کے باہر سے بھی کپتان لے آتے ہیں. پھر آپ نے کس بیس پہ ان کو چنا ہے؟ میں تو ابھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے جو کپتان ہو, میرے نزدیک ہیری بروک ایک ایسا پلیئر ہے جو نظر آتا ہے اگلے 4-5 سال 6 سال انگلینڈ کو سرو آرام سے کر سکتے ہیں اس ٹیم کے اندر سے. لانجیٹیوٹی کے بیسس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ زیادہ کھیلیں گے 11 میں, ایسا لگتا ہے ابھی تو اس ٹیم میں سے تو وہی نظر آتا ہے. حفیظ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ثنا کہ آپ کو لیڈرشپ کوالٹی کا دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ یہ رول نبھانے کے قابل ہیں. اس سے پہلے دیکھیں ایک انڈیویجول بڑے آرام سے اپنی کرکٹ کھیل سکتا ہے, لیکن جو کپتان ہوتا ہے اس کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں. اس نے باقیوں کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے, باقیوں کے لیے بھی اچھے پلانس کرنے ہیں. ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریشن کی ایک ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے, کیونکہ اسی لیے کپتان کی ذمہ داریوں پہ جب لوڈ پڑتا ہے تو بہت سے جو لوگ ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت سی مینجمنٹ کے اندر اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہیری بروکس یا بین ڈکٹ, اگر اس ٹیم کی بات کریں تو اس میں یہ 2 پلیئر ایسے نظر آتے ہیں, ہیری بروکس اور بین ڈکٹ, کہ جو 2 فارمیٹ منیمم کھیل سکتے ہیں. تو اگر وہ کھیل سکتے ہیں تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو سسٹم اسٹرانگ جو آلریڈی بہت زیادہ بیک کرتا ہے وہ اگر ان کو پیچھے پورا ان کو سپورٹ کرے, تو یہ 2 ایسے پلیئر نظر آ رہے ہیں اس اسکواڈ کے اندر جو یہ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ میں بالکل ایک نام پہ ان کے ساتھ ہوں. دوسرا اب مجھے نہیں پتا کہ کیا فیوچر ہے اسپیشلی ODIs میں لیونگسٹون کا ہے. ہاں میں دوسری کیونکہ وہ اس لیے سوچتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ لیگ کرکٹ کھیلا ہوں, اور ان میں وہ ابیلٹی ہے کہ وہ اتنا جلدی پریشر میں نہیں آتے. ٹھیک, ایک یہ چیز ہے. اور آپ کو تھوڑا لائٹ ہارٹیڈ جو ہے, اسپیشلی جب آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تو جس بیس بال کی اگر بات کریں تو یہ ہاں, بٹ اس کے لیے پھر ان کو اوپر کے نمبرز پہ کھیلنا پڑے گا, اور وہ انہوں نے کچھ 100 اوپر کے نمبرز پہ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ 2 کہتے ہیں ہیری بروک, اور آپ نے کہا کہ ہیری بروک یا لیونگسٹون. فیر انف. دوسری ٹیم پاکستان ہے آف کورس, اور یہ اسپیکولیشن ہی ہے کہ شاید کی ممبرس کو جو سینئر ممبرز ان کو ریسٹ کرایا جائے, جو ایک سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے ان نیوزی لینڈ آئی تھنک 16 تاریخ سے, جس میں 5 T20 اور پھر 3 ODIs ہیں. T20s کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان اگر تو یہ ریسٹ پالیسی پہ جاتا ہے, روٹیشن پہ جاتا ہے, تو کون سا ایسا لڑکا ہے جو لگتا ہے آپ کو کہ کپتان بنایا جا سکتا ہے؟ T20 میں تو سلمان علی آغا کو آلریڈی زمبابوے میں آپ نے ٹرائی کیا ہے, تو اگر آپ نے کسی کو ریسٹ دینا ہی ہے تو آئی تھنک وہی ایک بہتر آپشن آپ کے لیے ہونا چاہیے, جن کو آپ آلریڈی ان دا سسٹم لا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گروم کرنا ہے کپتانی کے لیے, اگر آپ کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے ایک سیریز میں آپ نے یہ کیا ہے. ODI میرا خیال ہے ابھی ODI میں آپ کو سٹک کرنا چاہیے اپنے کپتان کے ساتھ. شاداب کا نام آیا تھا کافی جگہوں پہ ڈفرینٹ کارنر سے کہ ول ہی بی اے پراسپیکٹ دیٹ کین بی کنسیڈرڈ. ابھی تو وہ ٹیم میں ہی ان کی جگہ نہیں بنی, تو سیدھا کپتانی. آپ کیا کہتے ہیں حفیظ؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور زیادتی کی جائے گی پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کہ غصے میں فیصلہ کیا جائے. اوکے, غصے کے اندر خام خواہ کے پلیئروں کے اوپر چھری چلا دی جائے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو قربانی کا بکرا ڈھونڈنا ہے نا, تو وہ پلیئر نہ بنے. اگر واقعی میں اگر کوئی پلیئر ایسا ہے جس کے ڈسپلن کے اوپر ایشو ہے, جو بات نہیں مان رہا, جو پلانس کو ایگزیکیوشن کرتے وقت چیلنج کر رہا ہے, اس کو ضرور باہر نکالنا چاہیے. لیکن اگر ایک فیلئر ہے, وہ فیلئر سب کا ہے, وہ پیچھے بیٹھے اس دماغ کا بھی ہے جس نے یہ سوچا کہ یہ ٹیم ایسے کھیلنا چاہیے, تو پہلے تو اس کے متعلق سوچا جائے نا کہ وہ جو فیڈنگ ہے, جہاں سے یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی, جہاں سے یہ اپرووڈ ہوئی, پہلے تو وہاں سے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو پلیئرز ہیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کا فیلئر ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اور اگر آپ مجھ سے پلیئر کی بات کریں, میں نے اس دن آپ کو 8-10 نام بتائے تھے کہ وہ ایسے پلیئر ہیں جن کو اس ٹور پہ کھلانا چاہیے,
اس دماغ کو دور کر دیا جائے کہ ہم نے کپتان بدل دینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ رضوان کو ایز اے کیپٹن لے کے چلنا چاہیے. ہی ول بی اے ویری گڈ کیپٹن, کیونکہ انہوں نے ریسنٹ پاس میں اچھی کپتانی کر کے اچھے میچز بھی جتوائے ہیں. 2 سیریزیں ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم آسٹریلیا میں جیتے ان کی کپتانی کے اندر, اور ہم ساؤتھ افریقہ میں بھی جیت کے آئے. تو ایک غصہ نہ اتارا جائے, قربانی کا بکرا نہ ڈھونڈا جائے. وہ لوگ جو واقعی میں آپ کی ضرورت ہے, جن کو آپ نے بینچ اسٹرینتھ کے طور پر لے کے جانا ہے, ضرور لے کے جائیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس کہ یہ فیل ہو جائے گا. آپ یہ نہ سوچیں جیسے میں نے عاقب جاوید کی بات کی, محمد علی کی بات کی, یہ وہ بالر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. خرم شہزاد ہے, عامر جمال ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو یہ وہ ایون عاقب جاوید وہ ایسے لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں جو کھیلنے کے قابل ہیں. اگر فٹ ہے تو ان کو لے کے جائیں. تو ٹھیک ہے, ثنا کہتی ہیں کہ T20 میں سلمان اور رضوان سے سٹک کریں, ODI میں, اور آپ کہتے ہیں سٹک کریں. میں ذاتی طور پر سلمان آغا کے T20 کے کپتان بننے کے اوپر مجھے ریزرویشن ہے. مجھے نہیں لگتا, یس از اے فینٹاسٹک پلیئر, کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن T20 فارمیٹ یو آسکنگ ٹو مچ اینڈ اٹس ناٹ اے پروگریسو مائنڈ سیٹ. ایک اور خبر تھی ریگارڈنگ کوچ کے لیے, اور کوچ کے کینڈیڈیٹس میں جو نام ٹاپ پہ آ رہا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے, وہ ہیں ثقلین مشتاق کا, جو کہ ایک مینٹور بھی ہیں, اینڈ ہی ہیز بین ہیڈ کوچ. اور آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ, عاقب جاوید کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فنش ہو گیا. سو ہاؤ ڈو یو سی اف ہی گیٹس دیٹ اپرچونیٹی اگین؟ دیکھیے, میری پرسنل اوپینین اس پہ یہ ہے کہ اگر نو ڈاؤٹ انہوں نے باہر کی ٹیمز کے ساتھ بھی کام کیا, پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کر چکے ہیں, اگر آپ ان کو کوچنگ میں لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ لانگ رن کے لیے لے کے آئیں. مطلب سیریز بائی سیریز نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ولنگ ہوتے ہیں کوئی چیز کرنے کے لیے, تو ثقلین بھائی اگر ولنگ ہیں اس چیز کے لیے تو پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ لے کے آ رہے ہیں کوچ تو آپ کو لانگ رن کے لیے لے کے آنا چاہیے. کانٹریکٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا تھا, آپ نے کہا تھا پورا اور ٹائم دیں عاقب جاوید کو. کل کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس سے کھیلے گا. بڑا امپورٹنٹ ہوگا, یہ ایک طرح سے ڈریس ریہرسل بھی ہو جائے گی فائنل سے پہلے, سیمی فائنل سے پہلے, کہ سب ایک دوسرے سے کھیلے ہوں. انڈیا اور نیوزی لینڈ جو کہ دبئی میں کھیلیں گے کل. کوئک ورڈ آن دیٹ, ان دونوں کا کمبینیشن انڈیا ورسز نیوزی لینڈ ان دبئی کنڈیشن. ثنا, اب پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اب تو سارے سپر ہیروز بھی بن گئے ہیں. دیکھیں, آئی تھنک اوبیسلی انڈیا کو ایڈوانٹیج صرف اس بات کا ہے کہ وہ اس گراؤنڈ میں, اس کنڈیشنز میں کافی زیادہ کھیلیں. بٹ نیوزی لینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو بہت تگڑا مقابلہ دے گی انڈیا کو. اس کا ریزن یہ ہے گلین فلپس تک, سیٹنر تک ان کی بیٹنگ جاتی ہے, اور اس طرح کی بیٹنگ ہے کہ کوئی بھی ابھی آلموسٹ پہلے 5-6 سب نے 100 کر دیا ہے پچھلے 10-15 دنوں کے اندر, تو سب فارم میں. بولنگ بھی ان کی کمپلیٹ ہے. آئی تھنک یہ والا وہ میچ ہے جو میں جاتی ہوں نا ٹاس کے بعد والا, وہ تب بتانے والا ہے, یہ وہ والا میچ ہے. میرے لیے آپ ٹاس کو امپورٹنس دے رہی ہے کہ اس کو فیصلہ کرے گا. ٹاس کو میں امپورٹنس دوں گی. میرے لیے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے یہ جاننا کہ ساری ٹیمز نے پہلے بھی بیٹنگ کر لی, دوسری بھی کر لی. انڈیا از دا اونلی ٹیم سو فار, دے ہیو پلیڈ 2 games, they batted second. If they win the toss tomorrow, will they bat first? کرنا چاہیے فائنل سے پہلے ان کو تیاری اپنی پوری. ویسے مقابلہ سخت ہے, دونوں بیٹنگ تیار ہیں, دونوں کے پاس فاسٹ بالنگ, اسپن دونوں کے پاس بڑی اچھی ہے. سیٹنر ہیں, بریسویل ہیں, پھر آپ ان کا فلپس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس طرف ان کے پاس بھی 2 فرنٹ لائن اسپنرز ہیں, تو یہ ایک برابری کا مقابلہ نظر آ رہا ہے کسی حد تک. دیکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں نیوزی لینڈ ایک کمپلیٹ ٹیم ہے, میں نے پہلے بولا, لیکن ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہوم ایڈوانٹیج ان کو ملا ہوا ہے ایک جگہ پہ بیٹھنے کا, اس کو بیٹ کرنے کے لیے سیمی فائنل اور فائنل ایک ایسی سٹیج ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہار سکتا ہے. اس سے پہلے کل والے میچ میں دیر از نو چانس. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کر لی ہے. میری انڈیا ٹیم ہے. انڈیا آپ کی ٹیم ہے, آپ تو میں تو ٹاس 10 اوور کے بعد بتاتے, مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ٹاس یہ ہے جو ہم آپ کو دیں گے کیونکہ آپ کے چانس بہت بڑے غلط ہو رہے ہیں. ٹاس بھی تھوڑا جلدی ہے, ایک اننگز کے بعد پوچھ لیں گے. آپ ابھی بتائیں گے, وہ بتائیں گے. انڈیا پھر لگتا ہے میں نیوزی لینڈ پہ ہی جاؤں گی. لگتا ہے لکھو جی, لکھو بڑی مشکل. چلیے جی, ڈیسیشن ہو گیا یہاں پر. اب انتظار ہے ہمیں آخری میچ کا اس راؤنڈ کے, جو